سورہ عبسہ کے اندر اس چیز کا تذکرہ ہے شروع میں۔ ایک امام مسجد اپنی مسجد کے اندر نماز میں عموماً سورہ عبسہ کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ کوئی قرآن پاک پڑھے، ایک ارب پر 10 نیکیاں آپ قرآن پاک میں شیطان کا تذکرہ ہے، آپ لفظ شیطان بھی پڑھتے ہیں تب بھی آپ کو نیکیاں 50 نیکیاں ملتی ہیں، تب بھی 50 نیکیاں ملتی ہیں اگر آپ تلاوت کی غرض سے پڑھتے ہیں، ذکر کی غرض سے پڑھتے ہیں تو، کیونکہ قرآن پاک کی آپ ترتیب کے ساتھ پڑھ۔ ویسے تو بندہ شیطان کی تسبیح کرنے لگے تو اسے کیا ملے گا؟ گناہ ہی ملے گا نا۔ فرعون کی تو بندہ تسبیح کرنے لگے تو گناہ ہی ملے گا، لیکن اگر قرآن پاک میں پڑھ رہا ہے تو اس کو وہ لفظ آ گیا ہے، تو جس طرح قرآن پاک کا لفظ پڑھنے پر، حرف پڑھنے پر نیکیاں ملتی ہے، اس کو بھی ملے گی۔ سورہ عبسہ کی تلاوت آپ ایک ترتیب سے کر رہے ہیں، آپ کرتے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تراویح میں پڑھ رہے ہیں آپ، ترتیب سے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں نمازوں میں، تو آپ ترتیب میں پڑھ لیں، اس کے کوئی حرج نہیں، ثواب ہی ثواب ہے، قرآن پاک کا ثواب ہے۔ لیکن ایک بندہ ٹارگٹ ہی اس چیز کو بنا لے کہ وہ بار بار اسی صورت کو پڑھتا ہے، پڑھنے کو تو قرآن پڑھتا ہے، پڑھنے کو تو کھڑے ہونے کو تو مسجد میں کھڑا ہے، پڑھنے کو تو نماز میں پڑھ رہا ہے، اور ہے بھی مسجد کا امام۔ کسی نے جا کے شکایت لگا دی، صحابہ کرام کو یہ بات پسند نہ آئی، یہی سورہ کیوں پڑھتا ہے؟ 114 سورتیں ہیں قرآن پاک کی، کوئی اور کیوں نہیں پڑھتا؟ جا کے شکایت لگا دی، اس کو بلایا گیا، اس سے پوچھا تو کیوں پڑھتا ہے بار بار اس کو؟ کہنے لگا جناب بس مجھے پسند ہے۔ بس اس نے یہ کہ مجھے پسند ہے، تلوار نکالی اور اس کا سر اتار دیا۔ جناب عمر بن خطاب نے تلوار نکالی اور اس کا، پڑھنے کو تو قرآن پڑھتا تھا، کھڑا تو نماز میں تھا، لوگوں کا امام تھا، لیکن اس نے پڑھا بھی قرآن، مگر نیت صاف نہ تھی تو اس کو یہ سزا دی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے، جس موضوع پر میں بات کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں، اعمال صالحہ، دعائیں ہو، اعمال صالحہ ہو، عبادات ہو، سخاوتیں ہو، جو کچھ بھی ہو، سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ بندے کی نیت درست ہو، یہ ضروری ہے کہ بندے کا ایمان درست ہو، یہ ضروری ہے کہ بندہ فاسق و فاجر نہ ہو، یہ ضروری ہے کہ بندہ ریاکاری نہ کرے، یہ ضروری ہے کہ بندے کا ایمان اور عقیدہ درست ہو اور اس کا طریقہ کار بھی درست ہو اور وہ بھی خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ جب یہ ساری شرائط پائی جائے اور جو شیطان ہم پہ حملے کرتا ہے اور ہماری عبادات کو چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، آج کل سردی کا موسم ہے، ایک بندہ سردی میں گرم بستر چھوڑے، وہ سردی میں چل کر مسجد آئے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرے اور پھر سب پہ کھڑا ہو، بتاؤ نماز پڑھنا مشکل ہے، لیکن پھر شیطان حملہ کرتا ہے۔ اس کو روکا تھا بستر میں سویا رہے، نہیں سویا، یہ اٹھایا مجھے ہرا دیا، اس کو میں نے کہا تھا، دل میں وسوسہ ڈالا تھا، پانی ٹھنڈا ہے، آرام کرو، کوئی بات نہیں، دن چڑھے گا، دھوپ چڑھے گی، کر لینا وضو، لیکن نہیں مانا، اس نے کر لیا وضو، پھر ہرا دیا مجھے، میں نے روکا تھا مسجد جانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر چلا گیا، ہرا دیا مجھے، لیکن نماز سے روکا، نماز میں وسوسے بھی ڈالے، پھر پڑھ گیا، پھر ہرا گیا مجھے۔ اب وہ کوشش کرے گا ایسے وسوسے ڈالے انسان کے دل کے اندر، ایسی چیزیں وہ لائے کہ انسان کی ہوئی عبادت کو خراب کر دے، پھر وہ ریاکاری کا شربہ دل میں ڈالے گا، اس کی نیت کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا، اسے فسق و فجور کی طرف لگائے گا اور مختلف قسم کے اس کے دل کے اندر یہ غرور پیدا کرے گا۔ دیکھ تو نے نماز پڑھ لی، سارا جہان سویا ہوا ہے، تو نے پڑھ لی، فرمایا جس کے دل کے اندر یہ غرور آ گیا کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو نمازی ہوں، میں اچھا ہوں ان لوگوں سے جو نہیں پڑھتے، فرمایا اس کی نماز بھی گئی، عبادت اس کی بھی گئی جس نے عبادت کر کے یہ سوچ لیا کہ میں اچھا ہوں، میں نے کر دی ہے۔ یہاں عاجزی کے سودے چلتے ہیں، اخلاص کے سودے چلتے ہیں، اللہ کے حضور خشوع و خضوع چلتا ہے، عاجزی اور انکساری چلتی ہے اور خالص نیت چلتی ہے۔ فرمایا قل انفقوا، محبوب فرما دیجئے، انفقوا طوعا او کرہا لن يتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین۔ فرمایا محبوب فرما دیجئے اگر تم خرچ کرو، چاہے خوشی سے کرو، دریا بہا دو، سخاوت میں کرو، چاہے تم مجبوری میں کرو، ہرگز قبول نہیں ہونے والا اس حال میں کہ تم فاسق ہو۔ تب انما یتقبل اللہ من المتقین، قبول ان کے ہوتے ہیں جو پرہیزگار ہوتے ہیں۔